علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اب میں دعوت دیتا ہوں تاجدار اقلیم صحافت، دانشور، مسلک اہل حدیث کے ترجمان، غازی اسلام رانا محمد شفیع خان پسوری صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ رانا محمد شفیع خان پسوری صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اما بعد، حضرات، آج کی یہ عظیم کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث پسرور کے زیر انتظام منعقد کی جا رہی ہے۔ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد یہاں موجود ہے۔ میں میزبانوں میں سے ہوں، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ میں خود گفتگو کرنے کی بجائے اپنے معزز مہمانوں کے لیے وقت جو ہے وہ خالی چھوڑ دوں، لیکن بہرحال تھوڑے وقت کے لیے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ دور ظلمات کا دور تھا، جبر کا دور تھا، انسانیت چلا رہی تھی، آدمیت بلبلا رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی انسان کا پرسان حال نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ جو طاقتور ہوتا وہ جو چاہے کرتا، کمزور کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی حیثیت سے تشریف لائے اور آپ نے ادنا و اعلیٰ کی تمیز کو ختم کر دیا۔ آپ نے بڑے چھوٹے کے فرق کو ختم کر کے یہ بات واضح کر دی کہ سارے انسان ایک ہی حیثیت رکھتے، کوئی نہ اونچا ہے کوئی نہ نیچا ہے، خاندان کی وجہ سے، قوم قبیلے کی بنا پر، دولت کی وجہ سے یا معاشرتی حیثیت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا، ایسی تعلیم اور تربیت دی کہ سرداران عجب، سرداران عرب اور ان کے غلام ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے اور ایک ہی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی قد اذھب عیبۃ الجاہلیت وتکبرھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے جاہلیت کے عیب کو ختم کر دیا، جاہلیت کے تکبر کو ختم کر دیا۔ لوگوں یاد رکھو، لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی العربی۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی حیثیت حاصل نہیں اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ ولا فضل لأحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر۔ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ الا البر الا التقوی۔ اگر کسی کو عزت حاصل ہے تو نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، الناس رجلان، لوگ دو ہی قسموں پر مشتمل ہیں، بر تقی کریم علی اللہ۔ ایک وہ ہے جو نیکوکار ہے، نیکی کرنے والا ہے، وہ ہے جو اللہ کے ہاں معزز ہے،
محترم ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو فاجر ہے، فاسق ہے، بدکار ہے، برا ہے، اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو یاد رکھو تم سارے کے سارے ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اگر کوئی معزز ہے، محترم ہے، تو وہ ہے جو نیک ہے، نیکی کرنے والا، نیکی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قوم، یہ قبیلے یہ بنائے گئے ہیں اس لیے کہ تاکہ تم افراد کی کثرت میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ قوم اور قبیلے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ کسی قوم کو معزز سمجھ کر اس کے ہر فرد کے سامنے سر کو جھکایا جائے، اور کوئی قوم اور قبیلہ ایسا نہیں کہ جس سے تعلق کی وجہ سے کسی کو برا سمجھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، کوئی شخص اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے، اپنے آپ کو فائق نہ سمجھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی قوم پر، اپنے قبیلے پر فخر کرتے ہوئے دوسروں کو چھوٹا جانتا ہے تو سمجھ لو اللہ کے ہاں وہ اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے جو کیڑا گندگی کی گولیاں بنا کر اپنی ناک کے ساتھ آگے رگڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ تشریف فرما ہوتے، اپنی ایک ران پر حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا لیتے۔ کون زید؟ جو غلام تھے، غلامی کی حالت میں اللہ کے پاک نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے پاک نبی نے اس کو غلام نہیں سمجھا، اس طرح محبت اور اس طرح شفقت سے نوازا کہ ساری دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زید پیارے رسول کا غلام نہیں، پیارے رسول کا بیٹا ہے۔ اور جب ان کے والدین کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا زید فلاں جگہ پہ غلام کی حیثیت سے ہے، باپ چچا آئے مکہ مکرمہ میں ڈھونڈتے ہوئے پیارے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کی مہربانی ہوگی، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمیں واپس کر دیجئے۔ آپ نے کہا لے جاؤ، اگر جاتا ہے تو لے جاؤ۔ لیکن زید نے کیا کہا؟ کہا آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے چچا ہیں، لیکن میں مکہ سے کبھی نہیں جاؤں گا کہ جس نے مجھ کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اس نے بیٹوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کی ہے، غلام سمجھ کر نہیں رکھا۔ چنانچہ حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ ان زید جو غلام سمجھے جاتے تھے ان کا بیٹا ہے اسامہ، ایک ران پر اس بچے کو بٹھایا ہوا ہے، اور دوسری ران پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے رسول کے نواسہ ہیں ان کو بٹھا لیتے، اور احادیث میں ہے کہ دونوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کہتے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر کہ جس سے بڑھ کر مستحکم حکمران چشم کائنات میں نہیں دیکھا، اور جن کی حکمرانی کا عالم یہ ہے، سلطنت کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عمر کی حکومت، عمر کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کی اور کوئی دین نہ ہو۔ یہ عمر فاروق امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ یروشلم جب فتح ہوا، بیت المقدس ہے جہاں، وہاں گئے عیسائیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے، معاہدے کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم معاہدہ کریں گے تو مسلمانوں کے امیر المومنین کے ساتھ
مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ کریں گے۔